تو انہی میں سے ایک نبی ہیں حضرت شعیہ علیہ السلام. شعیہ شین عین یا پھر الف. حضرت شعیہ علیہ السلام. جی. حضرت شعیہ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. گویا کہ یہ بنی اسرائیل کا تقریباً وہی لاسٹ دور بنتا ہے، لیکن ان کا جو زمانہ تھا اس دور میں بنی اسرائیل کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق چل رہے تھے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا حزقیہ اس کا نام تھا. تو حزقیہ خود جو ہے وہ آسمانی تعلیمات پر عمل پیرا تھا اور حضرت شعیہ علیہ السلام کے معتقدین میں سے، مریدین میں سے تھا، اور ان سے امور سلطنت کے حوالے سے بھی مشورہ کیا کرتا تھا. اور کئی ایسے کمپلیکیٹڈ معاملات کہ جن کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ ان سے یہ عرض کرتا تھا کہ آپ دعا فرما دیں تاکہ وحی کے ذریعے سے کوئی رہنمائی مل جائے. اور وحی کے ذریعے جو رہنمائی ملتی تھی تو اس کو حرف آخر سمجھ کر عمل کر لیا کرتا تھا. تو چونکہ بادشاہ خود سیدھے راستے پر تھا تو اس اعتبار سے اس کے ماننے والے، اس کی قوم کے لوگ بھی جو ہے وہ نبی کی اطاعت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے. اور یہ بنی اسرائیل کا بڑا ایک عجیب دور ہمیں نظر آتا ہے، بڑی خوش قسمتی والا دور. 5 انبیاء بنی اسرائیل میں موجود ہیں، 5 پیغمبر. رسول تو ایک ہی ہوتا ہے نا، جی لیکن نبی مختلف قوموں کے اعتبار سے. تو 5 انبیاء اس زمانے میں موجود ہیں. ٹھیک. ان میں سب سے سینئر آپ کہہ لیں یا بادشاہ کے جو زیادہ قریب ہیں اور جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے وہ حضرت شعیہ علیہ السلام. ٹھیک. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ قریب کی کوئی قوم جو ہے وہ آتی ہے اور بنی اسرائیل کے شہروں پر حملہ کرتی ہے، کچھ لوٹ مار وغیرہ مچاتی ہے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے جاتی ہے. ٹھیک. بادشاہ حضرت شعیہ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مجھے کوئی تدبیر بتائیں جس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ پہلے اپنے بندوں کو چھڑاؤں اور اس کے بعد پھر ان کی یہ جو جسارت ہے، انہوں نے جو حملہ کیا ہے ہمارے ملک پر، اس کا جواب بھی دے دوں. ٹھیک. حضرت شعیہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سفارت کاری کے علاوہ مجھے اپنے لوگوں کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. صرف بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی ایکشن لیا تو پھر ان کی جو رہائی ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے. اچھا جی، کس کو بھیجیں مذاکرات کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا جائے. اچھا، یونس حضرت یونس علیہ السلام بھی اس زمانے کے نبی ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان سے عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. حضرت یونس علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے یا بادشاہ ان کے پاس جاتا ہے. بہرحال جب پیغام پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شعیہ نے وحی کی روشنی میں یہ بات کی ہے پھر تو اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. صحیح ہے. اگر ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا ایک مشورہ ہے تو فی الحال میں معذرت کروں گا. صحیح. تو بادشاہ بہرحال ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ واضح کرتا ہے کہ وحی کی روشنی میں تو انہوں نے نہیں فرمایا، لیکن ان کی رائے ہے اور وہ آپ سے بہتر اس معاملے میں کسی کو نہیں سمجھتے. تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کے پاس جاتے ہیں. قریب میں ہی نینوا کا علاقہ ہے جہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا آبائی تعلق بھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی ان کا انتخاب بنتا ہے. تو وہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چھڑا کے لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر بادشاہ جو ہے وہ فوج کشی کرتا ہے اور ان کو ان کی اس جسارت کی سزا دی جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قریب کا ایک اور بادشاہ جو ہے وہ بابل نامی جو ہے ملک ہے، وہاں کا وہ بادشاہ ہے اور وہ ادھر بنی اسرائیل کے ملک پر یعنی شام، فلسطین، بیت المقدس، یہ سارے نام وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ورنہ اس کو شام ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک. تو یہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور یہ حملہ بڑا سخت ہوتا ہے اور بڑی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہ یہاں بالکل غافل ہیں اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح. کوئی تیاری بھی نہیں ہے. اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ 6 لاکھ تو ان کے جھنڈے ہیں. 6 لاکھ تو جھنڈے ہیں. 6 لاکھ جھنڈے ہیں. اور ان جھنڈوں کے آپ ماتحت سوچیں کہ کتنے افراد ہوں گے. صحیح ہے. ہر آدمی تو اب جھنڈے کے ساتھ نہیں ہوگا نا. ظاہر ہے ایک بندے کو ایک جھنڈا تو نہیں دیا ہوگا، ایک لشکر کو دیا ہوگا، 10 بندوں کی 15 بندوں کی ایک ٹولی ہوگی اور جس کو ایک جھنڈا دیا ہوگا تو اس اعتبار سے وہ کتنی بڑی جماعت ہوگی جو حملہ آور ہوئی ہوگی. 20-25 لاکھ تو آرام سے لوگ. بادشاہ کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے مزاحمت کی کوئی بھی کوشش کی تو سوائے اس کے کہ یہ ہمیں بالکل ملیا میٹ کر کے چلے جائیں اور تو کوئی چارہ ہی نہیں. لہٰذا بادشاہ حضرت شعیہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اب اس معاملے میں وحی کے رہنمائی کے علاوہ جو ہے کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک.
حضرت شیعہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں نجات دے۔ یہ بابل کا جو بادشاہ آیا ہے یہ آیا تو ہے قبضہ کرنے کی نیت سے، لیکن اس نے بھی نکلنے سے پہلے وہاں اپنے مذہبی لوگوں سے، صحیح ہے، ایک کانسیپٹ تقریباً ہر جگہ پر ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیوائن کمانڈز کے ذریعے سے لوگوں کو کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو تقریباً ہمیں قدیم دور میں یہ چیز بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیں کہ فرعون کو جو ہے وہ نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت کو تباہ کرے گا، تو کفار کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔